الله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز علماء کرام اور سامعین گرامی قادر، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ہر شخص کو ایک کلمے کا اقرار کرنا ضروری ہے. اس کلمے کی دو جزء اور دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. میں آج کی اس محفل میں کلمے کی دوسری جز کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن
یہ تب ممکن ہوگا کہ میرا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی شخص جب کلمے میں اقرار رسالت کرتا ہے اور اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہے کہ جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں انہیں اللہ کا نبی مانتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اقرار رسالت کر لینا اور رسالت کی شہادت دے دینا بس اس شخص کا کام پورا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اقرار رسالت اور آپ کی نبوت کی شہادت اس اقرار کرنے والے سے کئی مطالبے کرتی ہے اور کئی تقاضے کرتی ہے۔ شاید میں سارے تقاضوں کا ذکر تو نہ کر سکوں، ان تقاضوں میں اور ان مطالبات میں جو اقرار رسالت اور رسالت کی گواہی دینے والے سے کر رہی ہے، پہلا مطالبہ اقرار رسالت کا اور پہلا مطالبہ رسالت کی شہادت کا اس اقرار کرنے والے سے یہ ہے کہ جس شخصیت کو تو نے نبی مانا ہے اور جس ہستی کو تو نے اللہ کا رسول مانا ہے، اب 14 طبقوں سے بڑھ کے ساری کائنات سے بڑھ کے اب تو نے محبت اور پیار کرنا ہے اسی شخصیت کے ساتھ۔ یہ اقرار رسالت کا پہلا تقاضا ہے، پہلا مطالبہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے کنبے، قبیلے اور برادری سے بڑھ کے، اپنی تجارت اور کوٹھیاں اور مکان اور بنگلے اور زیور، حتیٰ کہ اپنی جان اور عزت سے بڑھ کے محبت کرنی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر کسی شخص کے دل میں محبت کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اگر کسی انسان کے دل میں محبت کے یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے تو وہ شخص اللہ کے کاغذوں میں مومن تصور ہو۔ اللہ بھی اس بندے کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے بندے کو مومن ماننے کے لیے تیار ہو۔ تھوڑا سا آواز ایسا کریں گے، سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ
قرآن پاک کا حوالہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کی ایک حدیث اور ارشاد پیش کروں گا کہ قرآن پاک کی آیت میں پیش کروں گا تو وہ تھوڑی سی گفتگو طویل ہوگی تو اسے میں بعد میں رکھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا لا یؤمنو، کیا میں نے لا یؤمنو، مومن نہیں ہو سکتا احدکم، تم میں سے کوئی ایک، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ مرشد ہو یا اس کا مرید ہو، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ زیادہ محبت کرے من والدہ، کس سے بڑھ کے، وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنے باپ دادا سے بڑھ کے، اور جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کے اور ساری کائنات سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا نبی پاک کے ساتھ، تو نبی پاک ایسے بندے کو مومن ماننے کے لیے تیار. ابتدائی زمانہ ہے، نبی پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہے ہیں میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہو؟ کہ بہت زیادہ. فرمایا ماں باپ سے بڑھ کے؟ کہا ماں باپ سے بڑھ کے. فرمایا اپنی اولاد سے بڑھ کے؟ کہ اولاد سے بڑھ کے. کنبے قبیلے سے بڑھ کے؟ برادری سے؟ کہ کنبے قبیلے برادری سے بڑھ کے. مال دولت جائیداد سے بڑھ کے؟ کہ جی مال دولت جائیداد سے بڑھ کے. آپ نے فرمایا اور اپنی جان سے بڑھ کے؟ تو میں نے کہا نا کہ ابتدائی زمانہ ہے، تو جو بات حضرت عمر کے دل میں تھی وہ زبان پہ آئی. کہنے لگے جان سے بڑھ کے تو نہیں، جو دل میں تھا وہ زبان پہ لے آئے کہ جان سے بڑھ کے تو نہیں. آپ نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک کوئی آدمی میرے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرے گا تو وہ بندہ اللہ کی نگاہوں میں مومن نہیں سمجھا جائے گا. حضرت عمر نے ایک لہجہ ضائع کیے بغیر کہا اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے، اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو نبی پاک کا ارشاد آپ نے سن لیا کہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، ساری خلقت سے بڑھ کے اگر کوئی بندہ میرے ساتھ محبت زیادہ نہیں کرتا تو لا یؤمنو، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اب میں قرآن کی ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں سورۃ توبہ سے. اللہ نے وہاں 8 ایسی چیزوں کو گنا جن کے ساتھ انسان فطرتی طور پہ محبت کرتا ہے، فطرتاً انسان ان چیزوں سے پیار کرتا ہے. ذرا میرے ساتھ گنتے چلے آئیے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 محبتیں گنی جن سے انسان کو فطرتی طور پہ محبت ہوتی ہے، فطرتی طور پہ انسان کو پیار ہوتا ہے. ان میں سب سے پہلے گنا ماں باپ کو، آباء و اجداد کو. فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے اور پوتے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تمہاری بیویاں، و اموال اقترفتموها، تمہارے وہ مال جن کو بڑی محنت سے کماتے ہو.
یہ قید لگائی، قید جس مال کو محنت سے کماتے ہو، جڑا مال مفت چ لبے نا اس نال ایڈا پیار نہیں ہوندا، کہ جس میں خون پسینہ ایک ہو گیا ہو اور بندے نے محنت سے کمایا ہو، اس سے فطرتی طور پہ پیار زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی قید لگائی، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے وہ مال جن کو بڑی محنت کے ساتھ کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارتیں اور سوداگریاں اور دکانداریاں جن کے مندے پڑ جانے سے ڈرتے رہتے ہو۔ تاجر بھی نظر آ رہے ہیں، سردیوں کا مال آیا، سویٹریں آ گئی، جرسیاں آ گئی، کمبل آ گئے، وہ بکے نہیں، آگے گرمیاں آنے لگیں تو دکاندار کہتا ہے یہ تو گاٹے پہ گئی، اگلے سال تک انہیں تو بکنا کوئی نہیں ہوتے، پونجی بھی گئی۔ گرمیوں کا مال گرمیوں نہ بکے اور سردیاں آنے لگے، اور سردیوں کا مال سردیوں میں نہ بکے اور گرمیاں آنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وہ تجارت جس کے مندے پڑ جانے سے، کساد بازاری سے ڈرتے رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور 8ویں تمہارے وہ مکان اور کوٹھیاں اور بلڈنگیں جن کو پسند کرتے ہو اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو۔ مکان کے ساتھ بندوں کو بڑی محبت ہوتی ہے، جب بنا لیتے ہیں تو پھر کوئی دوست دیکھنے آتا ہے تو اس کو دکھاتے پھرتے ہوتے ہیں، اے لیٹرین ہے اس تے اسی 3 لاکھ روپے لائے نے، اے جڑا فانوس ہے یہ 1.5 لاکھ روپے دا ہے، اے جڑا مین دروازہ یہ 2 لاکھ اسی بنایا، اور یہ باورچی خانہ اس پہ تو ہم نے 5 لاکھ روپے لگا دی۔ یہ انسان کو فطرتی طور پہ پیار ہوتا ہے، پھر وہ اپنے دوستوں کو، چاہنے والوں کو بتاتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مساکن ترضونہا، تمہاری وہ کوٹھیاں جن کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو، جن کو پسند کرتے ہو۔ کتنی محبتیں گنی، کتنی چیزیں گنی جن سے انسان کو فطرتی طور پہ کیا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے 3 محبتیں گنی، وہ بھی 3 محبتیں ذرا میرے ساتھ گنیے۔ اللہ نے فرمایا احب الیکم، اگر ان 8 چیزوں سے جو میں نے گن دی ہیں، اگر تمہیں ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے، ان 8 چیزوں سے زیادہ پیار ہے، من اللہ ہے، کس سے؟ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، مقابلے میں کتنی محبتیں گنی؟ 3۔ ادھر 8 محبتیں گنی جن سے انسان فطرتی طور پہ پیار کرتا ہے، مقابلے میں 3 محبتیں گنی، اللہ، اللہ کے نبی، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جہاد کرنا۔ راولپنڈی کے لوگوں، میں کہا کرتا ہوں سب سے بڑا مفتی جو ہے نا وہ انسان کا ضمیر ہے۔ اس سے کبھی کبھی فتوے پوچھا کرو، زبان جھوٹ بولتی ہے، کبھی کبھی زبان جھوٹ بولتی ہے، یہ ملامت کرتا ہے، ہاتھ غلط کام کرتے ہیں یہ ملامت کرتا ہے، آنکھیں غلط کام کرتی ہیں یہ ملامت کرتا ہے۔ سب سے بڑا مفتی جو ہے انسان کا ضمیر ہوتا ہے، سب سے بڑا مفتی جو ہے انسان کا دل ہوتا ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، علماء بھی، میں بھی، آپ بھی، ذرا ضمیر والا ترازو اٹھائیے گا، وہ جو ضمیر میں ایک ترکڑی اور ترازو لگا ہوا ہے اس کو اٹھائیے گا، ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھ دیجئے گا، اٹھائیے اپنے اپنے ضمیر میں لگا ہوا ترازو، ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھ دیجئے، ماں باپ، اولاد، بھائی، بیوی، کنبہ، قبیلہ، تجارت، مال، کوٹھیاں، مکان، یہ ایک پلڑے میں رکھ دیجئے۔ دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں رکھ دیجئے، اللہ، نبی، جہاد فی سبیلہ۔ اٹھائیے اس ترازو کو، اپنے اپنے ضمیر کو مفتی بنا کے اٹھائیے اس ترازو کو، اور سچی بات کہنی ہے، کون سا پلڑا بھاری نکلا؟ گھبرا گئے ہیں؟ بولو، یہ تو اچھا مفتی ہے۔ زبان تو جھوٹ بولتی ہے، زبان تو غلط بیانی سے کام بھی لے لیتی ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔
یہ سب سے بڑا مفتی ہے. اٹھائیے ترازو, بولیے کون سا پلڑا بھاری نکلا؟ بولیے, اٹھائیے ترازو, ضمیر کو مفتی بنائیے, ضمیر سے فیصلہ کیجئے, لیجئے ضمیر سے فیصلہ. اور جن لوگوں نے کہا کہ 3 والا پلڑا بھاری نکلا, 8 والا پلڑا جھک گیا, زیادہ محبت اس طرف نکلی, 8 کی طرف محبت نہیں نکلی, تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں, شادی بیاہ کے موقع پہ جب چراغاں کرتے ہو اور بینڈ باجے بجاتے ہو اور کنجریاں بلا کے مجرے کرواتے ہو اور رات کو مہندی کے جلوس نکالتے ہو 2 بجے, جس میں لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بے پرد ہو سڑکوں پہ پھرتے ہیں, اور ناچ گانا اور پٹاخے اور سب کچھ کرتے ہو, اور پوچھا جائے کہ حاجی صاحب اور نمازی صاحب آپ نے یہ سارے کام کیوں کیے؟ او جی پھر کی کریے جی, منڈے دا ماما لے کے آ گیا سی. بولو کون سا پلڑا بھاری نکلا؟ اس ویلے ماما آگے ہو گیا اور نبی پیچھے چلے گئے. اس وقت داماد آگے آ گیا, اس وقت برادری آگے آ گئی. یہ جتنے کام شادیوں اور غمیوں پر خلاف شرع کرتے ہو, کس لیے کرتے ہو؟ تو نہیں پتا ہے دین نہیں کہ تو پھر برادری چ نک بھی تے رکھنا ہے نا, برادری کے لیے کرنا ہے. برادری آگے آ گئی. نبی کیسے کہہ سکتے ہو 3 والا پلڑا بھاری نکلا؟ ماضی قریب میں, بہت قریب میں, ایک بڑے عالم گزرے ہیں کراچی میں, صحیح معنی میں عالم ربانی گزرا ہے, مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ. صحیح معنی جس کو عالم حقانی اور عالم ربانی آپ کہیں, جنہوں نے اسلام اخبار اور ضرب مومن ملک میں دے کے اسلامی صحافت کو زندہ کیا. بڑے کارنامے ہوں. بعض جملے وہ بڑے سخت بولتے تھے, بڑے سخت جملے بولتے ہیں, ہوتے حقیقت پہ مبنی ہیں. ان کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں, ذرا سنیے گا. بیٹے کی شادی ہونے لگی تو میاں بیوی مل بیٹھے رات کو, سوچنے لگے پتر دی شادی ہے تے فلانا بندہ بھی ناراض ہے, تے فلانا بھی ناراض ہے, تے وہ بھی ناراض ہے, تے وہ بھی ناراض ہے, تو کیا کرے؟ تو مشورہ ہوا منا لے, چلتے ہیں مناتے ہیں. یہ جناب منانے نکلے. کسی کے پاؤں میں دوپٹے ڈالے گئے, کسی کے پاؤں میں اس نے ٹوپی اتار کے رکھی, ساڈا ایک کوئی پتر ہے, اس رنگ چ بھنگ نہ پاؤ کہ آ جاؤ. منا منا کے ایک ایک کو لا رہے ہیں. قریبی رشتہ دار نو نو, داماد دے چاچے دے پتر دا اگو ماسی دا پتر, اس کو بھی منا کے لانا ہے. وہ بھی ناراض ہے, وہ بھی ناراض ہے, فلاں ناراض ہے, فلاں ناراض ہے, فلاں ناراض ہے. ایک ایک کے دروازے پہ گئے, منتیں کی, ہاتھ جوڑے, پگڑیاں رکھی, دوپٹے رکھے, چکر لگائے, سب ناراضوں کو منا کے لے آئے. جملہ سنیے گا ذرا. جتنے ناراض تھے نا, سب ناراض لوگوں کو منتیں کر کے منا کے اپنے گھر لے آئے. اور جب سب ناراض لوگوں کو لے آئے, اللہ رسول کو کہا تسی ساڈے گھروں نکلو. اسی سارے ناراضاں نو منا کے لے آئے ہاں, تہاڈی رضامندی دی سن کوئی پرواہ نہیں. پھر سارے وہ کام کیے جس پر اللہ بھی ناراض ہوتا تھا, اللہ کا نبی بھی ناراض ہوتا تھا. تو بتائیے کون سا پلڑا بھاری نکلا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کے ذہن میں ہو نا کہ میں اس سے مستثنا ہوں, نہیں, اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں. میں, آپ, عالم, غیر عالم, مرشد, مرید, پڑھے لکھے, جاہل, سب اس حمام میں ننگے ہیں کہ اللہ کا نبی آگے ہو, برادری پیچھے ہو. اللہ کا نبی آگے ہو, باپ پیچھے ہو. اللہ کا نبی پہلے ہو اور کنبا قبیلہ پیچھے ہو. یہ مرتبہ ہمیں حاصل نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. یہ مرتبہ حاصل تھا میرے نبی کے یاروں کو, صحابہ کو یہ مرتبہ حاصل تھا. انہوں نے یہ ساری محبتیں توڑ کے رکھ دی, سب کو پیچھے کر دیا, نبی کو.
جو مجھے اکثر سنتے رہتے ہیں، میری ایک عادت ہے کہ میں بعض اوقات چھپا کے بات کرتا ہوں. چھپا کے بات کی جائے تو لوگ سوچے، ایک دفعہ دھجکا ذہن کو لگے اور پہنچے ہاں یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر سننے والوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے اور سنانے والے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. تو کہوں ایک صحابی کی بات، آپ ذرا تاریخ کے ورقوں کو اپنے سامنے رکھیں، پوچھے کہ یہ کون ہے. بابا بدر کے دن تو کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آیا تھا، میں چاہتا تو تیری گردن قلم کر دیتا، لیکن پھر خیال آتا تھا کہ باپ ہے، باپ کی محبت سامنے آ جاتی تھی، میں تلوار روک لیتا تھا. اور یہ کہتے ہیں بیٹا شکر کرو تو اس دن میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، ورنہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تیری گردن قلم کر دیتا. اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے. اس صحابی کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے نام کا تو نعرہ لگایا نہیں آپ نے، ایسے لگائیے نا. ابو بکر شکر ہے یہ جملے تو نے اس زمانے میں کہے تھے، آج کہتا تو تو بھی انتہا پسند ہوتا. بیٹے کی گردن قلم کر رہا ہے، یہ انتہا پسندی ہے. آج تجھے بھی انتہا پسندی کے تانے ملتے. ایک اور تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ بیٹے کا تذکرہ ہوا، ایک باپ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. بیٹی 8 سال کے بعد باپ بیٹی کے گھر آئے تو بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھایا کرتی ہیں، لیکن میں دروازے سے داخل ہوا، تو نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا. شاید تو نے سمجھا ہوگا کہ میں مکے کا چودھری ہوں، سردار ہوں، وڈیرا ہوں، اور یہ معمولی بستر ہے، میرے لائق نہیں ہے. تم نے لپیٹ دیا ہے اور یہ کہتی ہے بابا یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے، یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے، اور آپ چونکہ مشرک ہیں اور مشرک پلیت ہوتا ہے، پلیت بندہ میرے نبی کے بستر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں. کون ہے؟ شاباش شاباش، ام حبیبہ، ان کا نام ہے رملہ. کیا نام ہے؟ رملہ. کنیت ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں اور میرے نبی کی گھر والی ہیں، امہات المومنین کے زمرے میں شامل ہیں. تیسری بات جو میں کہنے لگا ہوں، یہ تاریخ کا مشہور واقعہ نہیں ہے، میں کہوں گا تو آپ سمجھیں گے نہیں، شاید سنے بھی آپ، ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ. بدر کے قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے، مشکیں ان کی کسی جا رہی ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے جا رہے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص یکے از عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھائی بھی گرفتار ہو گیا ہے اور ان کے بھائی کی مشکیں باندھ رہا ہے ایک صحابی. ادھر سے سعد ابن ابی وقاص سامنے آئے، مشرک بھائی نے دیکھا بھائی بھائی جان آ رہے ہیں، تو بھائی جان مجھے چھڑائیں گے، بھائی میری ضمانت پہ چھوڑ دو، مشکیں نہ باندھو، یا اتنا ضرور کہیں گے بھائی ذرا ہولیاں باندھ یار، کدائی نہیں جاندہ، میرا بھائی ہے. تو یہ ان کے دل میں آیا. سعد ابن ابی وقاص جب قریب آئے اور دیکھا کہ میرے بھائی کو باندھا جا رہا ہے تو باندھنے والے صحابی کو کہتے ہیں ذرا کس کے بننی، اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں، ماں تو ان کی بھی تھی، وہ بھی مشرکہ ہے نا، ذرا کس کے بننی، اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں، فدیہ چنگا لبے گا. وہ کہتا ہے بھائی جان میرے دل میں تھا کہ آپ بھائی ہیں اور برادرانہ شفقت سامنے آئے گی تو کہیں گے ذرا آہستہ باندھو، کس کے نہ باندھو. بھائی جان آپ نے کیا کیا؟ اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں تو میرا بھائی نہیں ہے، باندھنے والا میرا بھائی ہے، جو باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی. یہ جذبہ صحابہ میں تھا، ماں پیچھے، بھائی پیچھے، باپ پیچھے، جائیداد پیچھے، اور محمد عربی آگے صلی اللہ علیہ وسلم.
چلیے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹائیے، میرا موضوع رہ جائے گا. تو میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ سب چیزوں سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ایک مومن اور مسلمان کو محبت کرنی چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس پر دلائل دینے کی ضرورت ہے. کوئی آدمی کہے کہ بھائی اس پر کوئی دلیل دو، یہ میری بات اب غور سے سنیے. کیوں نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کی جائے؟ کوئی حد دھرم کہے اس کی دلیل دو، تو میں اسے دلائل سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے. اس کو میں دلائل سے منوا سکتا ہوں، اس لیے کہ محبت کے 3 سبب ہیں. کتنے اسباب کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے؟ 3 میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے، اس سبب کی وجہ سے بندہ دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے. پہلا سبب ہے جمال، حسن، خوبصورتی، سونی شے نال بندہ. پاکستانی تے کر دے سونی شے نال. انسان کی فطرت ہے یہ حسین چیز پہ مرتا ہے، حسین چیز پہ جان دیتا ہے، حسین چیز سے محبت کرتے ہیں، جمیل چیز سے پیار کرتے ہیں. سونیا نال تے خوبصورت بندے نال تے حسین بندے نال تے سونیا شیاں نال فطرتی طور پہ بندے کو پیار ہوتا ہے. اگر محبت کا یہ سبب ہے حسن کا ہونا، جمال کا ہونا، خوبصورتی کا ہونا، اگر محبت کا سبب ہے، پھر بھی لوگوں کو میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ 14 طبقوں میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں. تو پھر حسین چیز سے تو محبت کی جاتی ہے. ان سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے خوبصورت کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک شعر منسوب ہے، کہتی ہیں لوامی زلیخا لورائی نہ جبی نہ ہو لا اثر نہ بالقطع القلوب علی الیدی. کہتی ہیں زلیخا کی جن سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھا، یوسف کی زلفیں دیکھی، یوسف کا چہرہ دیکھا، یوسف کی آنکھیں دیکھی، یوسف کے ابرو دیکھے، یوسف کی چال دیکھی، یوسف کی ڈھال دیکھی، یوسف کے خد و خال دیکھے، یوسف کا چلنا دیکھا. جن زلیخا کی سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے پیغمبر کے صرف ماتھے کی سلوٹیں دیکھ لیتی، لورائی نہ جبی نہ ہو، اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے نبی کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی، اپنے ہاتھوں پہ نہیں دل پر چھریاں چلا لیں. یوسف کا حسن کوئی معمولی حسن ہے؟ غالباً مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں معراج والی رات میں بھی یوسف کے حسن کو دیکھ کے حیران ہوں. یوسف کے حسن کو دیکھ کے میں بھی حیران ہو گیا، لیکن یہاں یوسف کا حسن مان پڑ گیا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں کی رات تھی، میں اپنے گھر سے نکلا، 14ویں کے چاند کو میں نے دیکھا جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی زمین پہ پڑ رہی ہے، چمکیں دمکیں، زمین بکائے نور بنی ہوئی ہے. میں 14ویں کے چاند کے حسن میں معاف تھا. چلتے چلتے میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں بھی ایک 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے. جنہوں نے سفید رنگ کی چادر جس میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے اپنے اوپر لپیٹی ہوئی ہے. جابر کہتی ہیں میں نے آسمان کے 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے اس چاند کو دیکھا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میں نے مسجد نبوی کے صحن کی طرف دیکھا.
پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر میں نے اس چاند کو دیکھا اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند جو ہے نا، یہ تو چمک میرے نبی کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ اگر حسن محبت کا سبب ہے اور یقیناً ہے، پھر لوگوں کو میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین بھی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں، کسے ماں یہ جیا سونا نہیں جڑیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کیا نعتیں سنتے رہتے ہو یار، نعتیں ہو سی جڑی آسان آکھی سی، کیا نعتیں سنتے ہو؟ اب تو تبلوں پہ ہیں، نعت تبلے پہ، نعت ڈھولک پہ، نعت مزامیر پہ، نعت سرنگی پہ۔ فتاوی عالمگیری جس پر 500 علماء کے دستخط ہیں، اس فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے تبلے اور سرنگی کے آواز پہ مست ہو کے کہا سبحان اللہ، سارا مرتدن، کیا ہو گیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا کہ حرام چیز پہ کس کا نام لیا؟ اللہ کا۔ شراب پہ بسم اللہ۔ تبلا اور سرنگی جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، آج اسی تبلے پہ میرے اس نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ شیطان بھی بڑا ہی حرامی ہے، خدا کی قسم، توبہ توبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت توڑ رہے تھے نا، اور گئے معبد خانے اور چلایا کلہاڑا اور کر دیا اسے کباڑ خانہ، کسی کی ٹانگ کو نہیں، کسی کا بازو کو نہیں، کسی کی آنکھ کو نہیں، کسی معبود کا کون کو۔ تو شیطان نے منہ پہ ہاتھ مار کے اس وقت کہا ہوگا ابراہیم توڑ لے، جتنے ٹوٹدے نہیں توڑ لے، یہ تیرا بت پجوا، تیرا بت بنا کے نہ پجواوا نا تے میں بھی شیطان نہ آکھے۔ انہی کا بت پجوایا کہ نہیں پجوایا؟ انہی کا بت۔ یہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، تہاڈا کی خیال ہے بھائی یہ انج دے ہی سن؟ قبروں تے بیٹھے رہتے سن؟ یہ اللہ لوگ تھے۔ کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری لکھتے ہیں لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں، انہیں کون بتائے گنج بخش بھی اللہ ہے، رنج بخش بھی اللہ ہے۔ وہ تو موعد تھے، وہ تو ساری زندگی توحید کا سبق دیتے رہے۔ غنیت الطالبین اٹھائیے، شیخ عبد القادر جیلانی کی فتول غیب اٹھائیے۔ سلطان باہو کا دیوان میں اس لیے نہیں کہوں گا بھئی جس شیر دے پیچھے ہو لا چھڈو نا وہ کسی طرح منسوب ہو گیا، چل بھائی یہ کدا شیر ہے، بہو لان دی دے۔ غنیت الطالبین پڑھیے گا، فتول غیب پڑھیے گا۔ اپنے بیٹے عبد الوہاب کو نصیحت کرتے ہوئے پیر پیران کہتے ہیں بیٹا تم جا رہے ہو، گھوڑے پہ سوار ہو، شاگرد ساتھ ہیں، نوکر ساتھ ہیں، اور تمہارا چابک گھوڑے سے گر جائے تو چابک کے اٹھا دینے کا سوال کسی سے نہ کرنا، خود اتر کے اٹھا لینا۔ کتنی نکھی ہوئی توحید کا سبق دیا ان بزرگوں نے، لیکن انہیں کو پجوایا کہ نہیں پجوایا؟ میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے سرگودا میں ایک بابا آیا کرتا تھا پنڈ دادر خان سے، اس کا نام سی بابا کوڑا، بابا کوڑا۔ تو میں نے جب دیکھا تو اس کی 90 سال عمر ہوگی، تو میرے والد صاحب کو ملنے آتا تھا، بھلا کوڑا اس نے کیوں کہتے سن؟ وہ توحید ذرا کوڑی کر کے بیان کرتا ہے، شرک کی دھجیاں بکھیرتا، بڑا موعد اللہ اللہ اور توحید میں فنا۔ فوت ہو گیا تو وہاں ہمارے مولانا افضل فانی صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دوسری رات وہاں سے اس کی قبر کے پاس سے گزرا تو اس کے سرانے دیا جل رہا ہے۔ زندگی چ کوڑا تے مرن تو بعد دیوا،
شیطان کہتا ہے مواعظ بندے کو جتنا مرضی ہے تیلا جو تیری قبر نہ پجواؤ نا میں نے بھی شیطان نہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں ہاں نعتیں پڑھتے ہیں تبلوں پہ سرنگی پہ اور کچھ نعت خان نعتیں پڑھتے ہیں فلمی گانوں کی طرف پہ. گانے بھی ہندوستان دے یہ مطلب ہے بھائی نعت خان پہلے وہ سن دینے پھر ترجمہ بنا دینے. یہ بھی کوئی نعت ہے اور نعت پڑھی تھی حضرت حسان نے مسجد نبوی میں میرے نبی کے منبر پہ اور سننے والے تھے صحابہ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا ہے, نہ تیرے ظاہر میں کوئی عیب ہے نہ باطن میں کوئی عیب ہے, نہ تیرے جسم میں کوئی عیب ہے نہ روح میں کوئی عیب ہے. خلقت مبرّا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حسان کہتا ہے تیری زلفیں دیکھوں, تیری آنکھیں دیکھوں, تیرے ابرو دیکھوں, تیرے رخسار دیکھوں, چاند کی طرح چمکتے ہوئے تیرے دانت دیکھوں اور گلاب کی پنکھڑی کی طرح تیرے ہونٹ دیکھوں اور ریشم و کمخاب کی طرح تیرے ہاتھوں کی نرمائی دیکھوں, تیری چال ڈھال دیکھوں. تو مجھے ایسے لگتا ہے جب اللہ تجھے بنا رہا تھا نا تو تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا. کہنک قد خلقت. یہاں میرا اپنا ہی ایک انداز ہے, اکثر تقریباً میں اسے بیان بھی کرتا ہوں, آپ کا ذوق ہو تو کہوں. اللہ پوچھ رہا تھا دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کیندے بناواں, دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھاں دیاں انگلیاں کیندیاں بناواں, دسو میرا سونا میں تیری متھے دیاں سلوٹاں اور تیرے ہونٹ کیندے بناواں, دسو میرا سونا میں تیرے پیراں دے تلوے کیندے بناواں. اور نبی پاک بزبان حال کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے, میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرا چہرہ اس طرح کا بنا دے, میں زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف اٹھا دوں تو تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة. یہ ویسے سمجھ نہیں آتا, عاشقوں کو کوئی سمجھ آئے, عاشق مزاج. محب محبوب کی طرف دیکھیں, محبوب تو اللہ ہی ہے, سب کس سے پیار کر رہے ہیں. محب محبوب کی طرف دیکھے, بار بار دیکھے اور آگے سے محبوب کہے یہ جو تو مجھے بار بار دیکھ رہا ہے تیری اس ادا کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو قد نران اس کا اردو میں ترجمہ مزیدار یعنی جو اس کو فٹ قد نرا کا مزہ دے دے نہیں. کی ذرا معنی سنیے پنجابی میں. اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا قد نرا اساں ڈاڈا ویدھے پے ہاں, اساں ڈاڈا ویدھے پے. تو محبوب اپنے محب کو یہ جملے کہے تو مزہ نہیں آ گیا.
مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرا چہرہ اس طرح کا بنا دے، میں زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف کروں تو تو قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے، اور مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے، میں ماتھے سے پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں، میں ماتھے سے پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں، اور مولا میرے منہ کا لعاب اس طرح کا بنا دے، میں کڑوے کنویں میں ڈالوں تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہونے لگے۔ مولا بات سے بات نکلتی آ رہی ہے، مولا ہے توجہ آپ کی؟ بڑی عجیب سی بات میرے ذہن میں آئی ہے آپ کی توجہ؟ ذوق ہے؟ ذرا خیال کرنا ہے، میں ایک جملہ، مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے نا تو میرا چہرہ اس طرح کا بنا دے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے میرے چہرے کو دیکھ لے تو اس پر جہنم کو حرام کر کے رکھ دے۔ مرانی اورا مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے نا تو میرے پاؤں کے تلوے اس طرح کے بنا دے، میں جس زمین پہ ٹکا دوں تو اس کی قسمیں اٹھانے لگ جائے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھ اس طرح کے بنا دے، میں جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اٹھا دوں تو اس کو جنت البقیع بنا کے رکھ دے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے توجہ کہوں؟ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے پاؤں کے تلوے اور میرا وجود اس طرح کا بنا دے کہ میں اپنے گھر کے حجرے کھڑکی سے نکل کے منبر کی طرف آؤں تو جس رستے سے قدم اٹھاتا آؤں تم اس رستے کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کو اس طرح کا بنا دے کہ معبد کے حجرے میں بندھی ہوئی کئی مہینوں سے خشک بکری اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ دوں تو دودھ اس طرح برسنے لگے جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے، بادل برسا کرتا ہے۔ کسے ماں یہ جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا، سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربانی اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جس سانچے میں میرے نبی کو تھا شکر اخیر تے میرا نعرہ بھی لایا نہیں تو میں کہ زور میں لا رہا نعرے اور نہ دے لگے۔ تو ذرا پلٹیے یار، اس طرح ہم چل نکلے تو اس موضوع پہ چلتے جائیں گے، موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ محبت کے کتنے سبب ہیں؟ پہلا سبب کیا ہے؟ جمال، حسن۔ اگر اس وجہ سے محبت ہوتی ہے میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں۔ اور پنڈی کے لوگوں، محبت کا دوسرا سبب ہے کمال۔ کیا ہے؟ خوبی، کوئی صفت۔ اچھی قرات کرتا ہے تو لوگ قاری سے محبت کرتے ہیں، اچھی تقریر کرتا ہے تو لوگ مقرر سے محبت کرتے ہیں، اچھی نعت پڑھتا ہے تو لوگ اس نعت خان سے محبت کرتے ہیں، چنگی کرکٹ کھیڈے تے چھوڑو سو کھلاڑی نال نہیں کرتے۔ اس کی تصویریں جیبوں میں رکھی ہوئی ہیں جناب، گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں، کھلاڑی کرکٹ، حالانکہ کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو، لیکن بڑا پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ایک ہنر ہے، ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے کرکٹ کا کھیلنا۔ حاتم تائی سے کیوں لوگ محبت کرتے ہیں؟ نوشروان سے، عدل کی وجہ سے، سکندر سے، فتح کی وجہ سے، رستم سے، طاقت کی وجہ سے۔ جو وصف ہوتی ہے نا، کمال ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ اس کمال والے سے، خوبی والے سے، ہنر والے سے
محبت کرتے ہیں. کمال محبت کا دوسرا سبب ہے. اگر یہ بات صحیح ہے پھر بھی لوگوں کو میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ میرا نبی سارے کمالات کا مجموعہ ہے. سارے کمال میرے نبی میں موجود ہیں. ساری خوبیاں میرے نبی میں موجود ہیں. الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ. اخلاق ان میں، شرافت ان میں، صداقت ان میں، امانت ان میں، دیانت ان میں، عدل، اللہ 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 اللہ، عدل ان میں. میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، لقطعت یدہا، تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. درگزر کرنا ان میں، معاف کر دینا ان میں. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. اور مکے والو جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. کون سا کمال ہے جو میرے نبی میں موجود نہیں؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری. وہ سارے کمال، سارے نبیوں والی خوبیاں اللہ نے جمع کی میرے نبی میں. وہ سارے کمال اللہ نے جمع کیے میرے نبی میں. اردو کا شاعر کہتا ہے سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. میں اس کو اپنی طرف لے جاؤں. اللہ نے ایک باغ لگایا نبوت کا، جس میں پہلا بوٹا آدم ہے، دوسرا بوٹا نوح ہے، اس میں ایک پھول ابراہیم ہے، اس میں ایک پھل موسیٰ ہے، اس میں ایک درخت حضرت عیسیٰ ہے. بڑا خوبصورت باغ ہے. اس میں یوسف جیسا پھل ہے، یعقوب جیسا پھول ہے، زکریا جیسا پھول ہے. گلشن سج گیا ہے. شاعر کہتا ہے سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرا نبی آیا تو میرا نبی ساری بہاروں پہ چھا گیا. وہ ساریاں خوبیاں اور کمال اللہ نے میرے نبی میں کیا کر دیے. میں مانتا ہوں میں انبیاء کے درمیان تقابل کا قائل نہیں ہوں. ہم ڈنمارک کے ان بے غیرت کتوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو ایک نبی کو مانے، دوسرے کے خاکے چھاپے. ایک نبی کو زبانی طور پہ مانے، دوسرے نبی کی توہین کرے. ہم ان کتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم اعتدال پسند امت ہیں، معتدل امت ہیں. ہم سب نبیوں کا احترام کرتے ہیں، ہم سارے نبیوں کا ادب کرتے ہیں. کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ادنا سی توہین کیا ہے؟ کفر. کمال یہ ہے ڈنمارک پہ صرف نہیں، ڈنمارک پہ بھی، اور خاص کر کے ان کارٹون بنانے والے بے غیرتوں پر اللہ کی لعنت. اللہ کے عذاب سے انہوں نے بچنا نہیں ہے انشاءاللہ. ان شانیہ کا هو الابتر، ان شانیہ کا هو الابتر. بے نام و نشان ہو جائے گا. اس دن میں نے راجہ بازار کے جلسے میں جملے کہے، آج پھر یہاں انہیں دہرانے لگا ہوں کہ نبی پاک کے زمانے میں جس ولید ابن مغیرہ نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی اور صرف یہ کہا تھا یہ محمد نہیں مزمم ہے. محمد کا معنی جس کی تعریف کی گئی ہو اور مزمم کا معنی جس کی برائی کی گئی ہو. اس نے میرے نبی کا نام بگاڑا. یہ مزمم ہے. اللہ نے سورت نون اتاری اور وہ لتھڑے لیے ولید ابن مغیرہ کے. خدا کی قسم اللہ نے وہ زبان استعمال کی نہ، رہے نام اللہ کا. اور جب پھر اللہ کا جی نہیں نہ بھرا تو آخر میں اللہ نے کہا اتلن بعد ذالک زنیم، یہ حرام زادہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. حلیم جس کی صفت ہے
اس کو گالیاں بھی نکالی جائیں. جو گالیاں نکالتے ہیں ان کو کہتا ہے ہور لاؤ. اس کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں, وہ کہتا ہے ہور لے. اتنا حوصلے والا ہے. لیکن جب نبی پاک کے ادب اور احترام کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا اتل بعد ذلک زنی, یہ حرام زادہ ہے. ولید ابن مغیرہ نے سنا محمد عربی کی زبان سے میرے لیے حرام زادہ, تلوار سونت کے ماں کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور ماں سے کہنے لگا سیدھی سیدھی بات کر, میں کس کا بیٹا ہوں, بول. ماں نے کہا خیر تو ہے, آج یہ کیا پڑ گئی؟ اس نے کہا آج اس کی زبان سے میرے لیے حرام زادے کا لفظ نکلا ہے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے, محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے مجھے حرام زادہ کہا ہے, بول میرا باپ کون ہے. جب تلوار سونتی تو ماں کہنے لگی تیرا باپ اس قابل نہیں تھا, تو جو ہمارا نوکر اور غلام تھا میں نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے, جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا. تیرا باپ فلاں غلام ہے. بندیالوی اس واقعے کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے آج ڈنمارک کے بغیرت کتوں, تم بھی اپنی ماں سے جا کے پوچھو کہ تمہارے باپوں کا نام کیا ہے. اس لیے کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہے وہ حلال کا نطفہ نہیں ہو سکتا, حرام زیادہ ہی ایسا کام کر سکتا. نبی کی گستاخی جو کرے گا وہ کون ہوگا؟ حرام زیادہ ہوگا, اس کا نطفہ مشکوک ہوگا. ہم تقابل نہیں کرتے, لیکن حضرت سلیمان کا ایک کمال ہے, ایک خوبی ہے, تخت ہوا میں اڑتا ہے. تخت ہوا میں اڑتا ہے. اللہ اللہ, ایک مہینے کی مسافت صبح, ایک مہینے کی مسافت. اور مزے کی بات یہ ہے ہوا اللہ نے کنٹرول میں کر دی. اے میٹر ہویا میٹر, بے کس رفتار سے تخت نو چلانا ہی. ہوا کو ایسا کرنا ہے, ہوا کو تیز کرنا ہے, اور تخت اس پر 4000 کرسیاں بچھتی ہیں. چھت اس کی کوئی نہیں, تو اللہ نے پرندوں کو تابع کر دیا. اور جب تخت ہوا میں اڑتا ہے نا تو حضرت سلیمان پرندوں کہتے ہیں آ جاؤ بھائی. پرندے پر سے پر جوڑ کے تخت کے اوپر اس طرح اڑنے لگتے ہیں, سائبان تن جاتا ہے. پرندوں کے پروں کا سائبان ایک مہینے کی مسافت صبح, ایک مہینے کی مسافت شام کو طے کرتا ہے. یہ بڑا کمال ہے, بڑی خوبی ہے. لیکن جو سواری اللہ نے معراج والی رات میرے نبی کو دی, ایک مہینے کی مسافت صبح, ایک مہینے کی مسافت شام کو طے نہیں کرتی. اس کا قدم وہاں پہنچتا ہے جہاں میرے نبی کی نظر پہنچتی ہے. سارے کمال اللہ نے میرے نبی میں جمع کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمال بخشے, پتھر پہ لاٹھی ماری, چشمے جاری ہو گئے. بڑا کمال ہے, بڑی خوبی ہے, بڑا کمال ہے. لیکن اور پنڈی کے لوگوں بتائیے گا چشمے ہمیشہ فطرتاً کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھروں سے, پہاڑوں سے. حضرت موسیٰ کے لیے پانی نکلا پہاڑوں سے, پتھر سے, اور فطرتاً چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں. میں تجھے اپنے نبی کے دربار میں لے چلوں جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے, جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے تھے. وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی میں کیا کر دیے؟ بند کر دیے. پسینہ عطر کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے. میرا نبی سڑکوں پہ چلنے لگتا ہے, پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگتے ہیں. وادی میں پہنچتا ہے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگتے ہیں. جانوروں نے کلام کیا, پتھروں نے سلام کیا. میرا نبی صاحب قرآن بھی ہے, صاحب معراج بھی ہے, صاحب کوثر بھی ہے, صاحب لواء الحمد بھی ہے, اور کل قیامت کے دن میرا نبی مقام محمود کا دولہا بھی ہے. یہ سارے کمال کس کو حاصل ہوں گے؟ حاصل ہوئے
کچھ قیامت کے دن حاصل ہو جائیں گے. تو محبت کا دوسرا سبب کیا ہے؟ شاباش، کمال، جمال، کمال. اگر کمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ سارے کمال آپ کے وجود میں کیا ہیں؟ جمع. محبت کا تیسرا سبب ہے احسان. کیا سبب ہے؟ میرے ساتھ کسی نے احسان کیا، میرے دل میں اس بندے کے لیے جگہ بن گئی. الانسان عبد الاحسان. انسان تو احسان کا غلام ہے. یہ تو پاکستانی ہے نا بجتھے خان، یہ تو پاکستانی ہے نا محسن کش. ورنہ تو احسان محبت کا ایک سبب ہے. میں تلگنگ کے علاقے میں ایک دفعہ جا رہا تھا جلسے پہ، تو جس پنڈ میں میں نے جانا تھا اس سے جو پہلا پنڈ تھا وہ مخالفین کا تھا اور اگلا پنڈ جو تھا وہ ہمارا تھا. تو جب مخالفین کے پنڈ کے قریب سے میں گزرنے لگا تو گاڑی خراب ہو گئی. مغرب کا ٹائم، انہیں بھی پتا تھا بھائی آج جلسہ ہے، اشتہار بھی نکلے ہوئے تھے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ نہ آگے دے نہ پیچھے دے. یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت، بھائی کوئی رابطے شابطے کر لے بندہ. تو اگر کوئی مخالف آ گیا، اس نے پوچھا بھائی تسی کون ہو؟ اسی دسیا بھائی فلانے ہاں. یہ تو اور تماشا بنے گا اسے. اتنے میں ایک بندہ آیا سائیکل پہ، اس نے سائیکل کھڑا کیا. کیا بات ہے؟ گاڑی خراب ہو. کون ہے آپ؟ میں نے کہا یار اگلے پنڈ میں جلسہ ہے نا، وہاں جا رہے ہیں. میں نے چھپایا وہاں جا رہے ہیں. کہتے ہیں آپ بندیالی صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا فکر نہیں کرنی آپ نے، یہ گاڑی بھی میں ٹھیک کروا دوں گا اور جلسے میں بھی میں پہنچاؤں گا آپ کو. اس نے وہاں سے بندے کو بھیجا، مستری کو بلا کے لا. مستری آ گیا، گاڑی ٹھیک نہ ہوئی. اس نے ایک کار بنائی، کار پہ مجھے بٹھا کے اس چک میں پہنچایا. پیچھے گاڑی میری ٹھیک کروا کے مجھے پہنچائی. اب اس بندے نے جو مجھ پہ احسان کیا، اب بھی میں اس کو یاد کر رہا ہوں. میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہے. احسان محبت کا ایک سبب ہے. کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں، احسان کریں تو محسن کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے. اگر احسان محبت کا تیسرا سبب ہے تو پنڈی کے لوگوں سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے کرو کہ ان سے بڑھ کے امت کے لیے محسن بھی کوئی نہیں. میرے نبی سے بڑھ کے محسن ہے کوئی محسن؟ ہمیں ایمان ملا کن کے ذریعے؟ ہمیں قرآن ملا کن کے ذریعے؟ ہمیں دین ملا کن کے ذریعے؟ ہمیں جنت کا راستہ ملا کن کے ذریعے؟ ہمیں ہدایت ملی کن کے ذریعے؟ ہمیں دین ملا کن کے ذریعے؟ سب سے بڑے محسن ہیں امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ کھڑے ہیں عرش کے قریب. سنیے گا ذرا، کہاں کھڑے؟ عرش کے. اس سے اوپر کوئی مقام نہیں تھا. بلغ العلا بکمالہ، بلندی کا اور کوئی درجہ نہیں تھا. اس سے اوپر تھا تو صرف اللہ تھا، صرف اللہ. ساری کائنات اور 14 طبق اس رات میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھے. معراج والی رات میں ساری کائنات نیچے تھی. میرا نبی، بولو یار بولو، وہابیو بولو. اے نبی دی شان گھٹاندے نے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اے نبی دی شان گھٹاندے نے، نبی کی شان کم کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں. پنڈی والوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نبی کا مرتبہ گھٹاتے ہیں. پھر کہتا ہوں گھٹاتے ہیں، لیکن ہم سے کبھی پوچھ تو صحیح، تو ہم تجھے بتائیں کہ گھٹاتے ہیں رحمان سے اور بڑھاتے ہیں سارے جہان سے. سارے جہان سے اوپر ہے تو محمد عربی صلی اللہ، ایک اللہ سے کم. کھڑے میرا سونا کی تحفے لے کے آیا ہوں. فرمایا مولا 3 تحفے لے کے آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، بدنی عبادت بھی تیرے لیے
اور مالی عبادت بھی. یہ سمجھتے ہیں نا؟ اس تفسیر میں نہ جاؤں. سمجھ رہے ہو نا؟ تسی پڑھے لکھے قوم ہو. قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ قولی عبادت پکارنا، دعا مانگنا، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، غائبانہ حاجات میں اس نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکاروں کو سنتا ہے اور نفع نقصان کا مالک ہے. یہ پکار عبادت ہے. یہ پکار کیا ہے؟ کون سی؟ تسی سمجھا صرف سجدہ عبادت ہے. آپ نے سمجھا صرف رکوع عبادت ہے، طواف عبادت ہے. پکار بھی کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ. آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. وقال عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الدعاء افضل العبادہ. پکار ساری عبادتوں میں سے. تینوں قسم کی عبادتیں کس کے لیے کرنی ہے؟ قولی عبادت کس کے لیے؟ بدنی عبادت کس کے لیے؟ بدنی عبادت کیا ہے؟ شاباش شاباش. سجدہ، رکوع، قیام، اتحیات میں بیٹھنا، حجر اسود کو چومنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، یہ ہے بدنی عبادت. للہ. سجدہ ہوگا تو صرف کس کے لیے؟ شیخ القرآن کے شہر میں بیٹھا ہوں یار. شیخ القرآن کی تو پوری زندگی یہی سناتے گزر گئے. ساری زندگی یہی سناتے گزر گئے. ہر جمعے پہ یہی مسئلہ. ہم یہاں پڑھتے تھے ہر جمعے پہ یہی مسئلہ. لیکن خدا دی قسم ہے ہر ویری نواں مزہ. پتہ نہیں کیا بات تھی. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ سن وہ تڑکا جو تھا نا وہ دال میں مزہ پیدا کر دیتے. تڑکا لگاتے تھے تھوڑا سا. حکومت پہ جب پھرتے تھے نا، وقت کے حکمرانوں پہ اور باطل قوتوں کے خلاف جب بولتے تھے، سبحان اللہ. شیخ القرآن کا ہی کام تھا. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی برکھا برسائے. نبی پاک معراج والی رات میں رب کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور مالی عبادت بھی. مالی عبادت کیا ہے؟ زکات، صدقات، فطرانہ، قربانی. شاباش شاباش شاباش. نظر نیاز. نظر نیاز. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو مسجد میں پیسے دوں گا. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو طالب علموں کے لیے روٹی پکاؤں گا. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو بڑی امام پہ دیگ اتاروں گا. یہ کون سی عبادت ہے؟ مالی. مالی. تو مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ قولی عبادت بھی کس کے لیے؟ اور بدنی عبادت بھی کس کے لیے؟ طواف ہے تو کس کے گھر کا؟ یہ تحفے 3 پیش کیے. اللہ نے جواب میں 3 تحفے پیش کیے. وہ کھڑے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیغمبر تجھ پہ سلامتیاں ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی. میرے پیغمبر تجھ پہ سلامتیاں ہوں. پنجابی چاہتے ہیں جتھے پیر ہووی اتھائی خیر ہووی. السلام علیکہ ایھا النبی. جتھے پیر ہووی اتھائی خیر ہووی. میرے پیغمبر تجھ پہ سلامتیاں ہوں، تجھ پہ رحمتیں ہوں، تجھ پہ برکتیں ہوں. دامن بھر گیا میرے نبی کا. دامن کہاں کھڑے ہیں؟ اس سے اوپر بھی کوئی مقام ہے؟ یہاں جب ہمارے ممبر، بالکل سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، سیاست میں کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، اوپن ایک بات کہنے لگا ہوں. ممبر جو ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، الیکشن لڑنے سے پہلے ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ 7 سال دے پیچھے مرے ہوئے بندیاں دی مکان ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ پھر ایک ایک کو کہتے ہیں ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں. ہمارے استاد کے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے خادم نہیں، خادم.
خادم نہیں، خادم. ہم آپ کے خادم ہیں، آپ میں سے ہیں. آپ میں سے ہیں، نوکر ہیں آپ کے. ہمیں منتخب کیجئے. اور جب پہنچے پارلیمنٹ میں ہلکا یاد تجھے بن گئے وزیر، ووٹر یاد، دنیاوی عزتیں ملنے لگی، عہدے ملنے لگے، کرسی ملنے لگی، قوم بھول گئی میرا نبی کھڑا ہے عرش کے پاس. نعمتیں ملنے لگی، سلامتیاں ملنے لگی، جھولیاں بھرنے لگی، اور میرا نبی جواب میں کہتا ہے مولا سلامتیاں صرف میرے تھے نہ میرے اللہ. السلام علینا، مجھ پہ بھی سلامتیاں، میرے اللہ میری امت پہ بھی سلامتیاں. کہاں یاد رکھا؟ بولو بولو بولو. امت کو کہاں یاد رکھا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ عباد اللہ الصالحین کون ہے؟ اوپر سے آواز آئی جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. یہ جو اللہ اور نبی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اللہ نے اس گفتگو کو ہماری نماز کا حصہ بنا. اب یہ اعتراض ختم ہو گیا بھئی اگر نبی حاضر ناظر نہیں تو السلام علیکہ ایھا النبیوں کیوں پڑھتے ہو؟ ہم السلام علیکہ ایھا النبیوں پڑھتے ہیں بطور حکایت. یہ اصل میں گفتگو کہاں ہوئی تھی؟ اللہ نے کی تھی اپنے نبی سے، اس کو بطور حکایت ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ اس یا سے حاضر ناظر ثابت نہیں ہوتا حضرت. جتھے یا ہوئے ہوتے حاضر ناظر. یا ایھا الذین آمنوا، کئی جگہوں پہ یا آ جائے گی، گلے پہ جائے گی. گاٹے کی مصیبت پہ جانی ہے یا ایھا ہلدی. کہیں آ جائیں گے. یا سے حاضر ناظر کی بات ثابت نہیں ہوتی. حاضر ناظر صرف نبوت اور ولایت کی نہیں، رب کی ہے. ورنہ یہاں جو چھٹی اور ساتویں جماعت کے طالب علم بیٹھے ہیں، میں مشکل تقریر کدی نہیں کی تھی، اوکھیاں دلیلیں ہی میں کدی نہیں دیتی. یہاں چھٹی ساتویں آٹھویں جماعت کے طالب علم پڑھ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ تمہاری اسلامیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غزوہ نبی پاک کے زمانے میں دو قسم کی جنگیں ہوتی تھیں، غزوہ اور سریہ. لکھا ہوا ہے کتابوں میں غزوہ اور سریہ. کیا فرق ہے؟ کرو، غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک کے زمانے میں جو دو جنگیں ہوتی تھیں ان کے دو نام ہیں، غزوہ سریہ. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی پاک بنفس نفیس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس میں آپ نہیں گئے صحابہ کو بھیج دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ. اگر نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو سریہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، سارے ہی غزوے ہونے چاہیے تھے. یہ تو 6ویں جماعت کی کتاب ہی لکھا پیا، مولویوں نے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے مشکل کہ نبی حاضر ناظر ہے؟ حاضر ناظر ہے تو معراج کا ہے کا؟ قرآن میں صورتیں مکی مدنی، کیا مطلب ہے مکی مدنی کا؟ بھیجنے والا اللہ ایک، لانے والا جبریل ایک، جس پہ نازل ہوئی وہ شخصیت ایک. کچھ مکی بن گئی، کچھ مدنی بن گئی. بولو. اور اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہو تو مکی مدنی کیسی؟ اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو مکی مدنی کیسی؟ حاضر ناظر ہونا صرف کس کی ہے؟ ہر جگہ ہر ایک کو سننا اور ہر ایک کو دیکھنا یہ صرف اللہ کی ہے. تو نبی پاک سے بڑھ کے محسن کوئی نہیں. وہاں یاد رکھا. چلو تاریخی بات تو تاریخی، تھوڑی سی سیرت کی بات ہے. نبی پاک کا آخری وقت جب آیا تو آپ 13 دن بیمار رہے. کتنے دن؟ اور بیماری اتنی شدید تھی کہ کچھ وقت ایسا آتا تھا کہ آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو کے سینے پہ ملتے تھے، مشکیزیں اپنے سر پہ ڈلواتے تھے، کبھی چادر منہ پہ کر لیتے تھے، کبھی ہٹا دیتے تھے، اور کبھی پاؤں پھیلا دیتے تھے، کبھی سکیڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اللہم اعنی علی سکرات الموت. میرے اللہ موت دیاں تلخیاں سہ کے تھک گیا، میرے اللہ موت دیاں سختیاں سہتے میری مدد فرما. دعائیں مانگنے لگے. شدت جو تھی، حضرت عائشہ کہتی ہے اس سے پہلے جب میں کبھی سنتی تھی نا فلانا بندہ ٹردیا مر گیا تو ستیا مر گیا، میں کہتی تھی کتنی چنگی موت ہے جی،
کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. لیکن جب میں نے نبی پاک پہ آنے والی شدت کو دیکھا تو میں نے کہا اگر آسانی کے ساتھ روح نکلنا کوئی اچھی بات ہوتی تو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ روح تو آمنہ کے لال کی نکلتی. لیکن یہاں شدت ہے، بیماری ہے، 13 دن تکلیف ہے. آخری دن آیا، جبریل آ گئے، دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن اللہ نے اس کو کہا ہے میرے نبی دے گھر چ پیر نہیں رکھنا جدوں تائیں میرے نبی کول پوچھ نہیں لینا. یہ انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے کہ نبیوں سے پوچھا جاتا ہے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو. اجازت لے رہا ہے، اجازت ہو تو بلا لوں. یہ جبریل کہہ رہے ہیں. نبی پاک فرماتے یہ بتاؤ جدھر سے تم آئے ہو ادھر کیا حالات ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے، انتظار میں. نبی پاک نے فرمایا پھر بلا لے، میں بھی تیار. وہ جو شدت تھی، دیکھیں موت کے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے کون بتائے؟ نبی تو آنا کسی نے نہیں، خود اللہ نے بتایا بھی نہیں. ہاں کم از کم یہ لوگ بتا سکتے ہیں جنہ دیا مردیاں نال گلاں ہوندیاں رہندیاں، انہوں کو پوچھتے رہتے ٹھیک آئے ہو، خیری آئے ہو، گھر خیریت سی، سارے بال بچے ٹھیک سن. ان سے پوچھا جا سکتا ہے بھائی کنیے گزری بھائی. ہاں ہوں تو ہر ویلے آتے پھرتے ہیں، جمعرات شروعات گئی. صحابہ کہتے ہیں موت کے وقت بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح ابلتے ہوئے تیل میں چڑیا کو ڈال دیا جائے. بعض صحابہ نے کہا کیفیت یہ ہوتی ہے کانٹے دار جھاڑی میں کپڑا پھنس جائے نا، چاروں طرف سے کانٹے ہیں، بندہ چھڑائے ادھر سے نہ چھوٹے، ادھر سے چھڑائے نہ ہو، تو بندہ غصے میں اس کو کھینچے تو کپڑا لیرو لیر ہو جاتا ہے. تو جب روح نکلتی ہے تو بدن انسان کا لیرو لیر. شدت جو نبی پاک نے فرمایا یہ جو موت کی شدت ہے یہ میری ساری امت کے لوگوں پہ ہوگی. کہ ہاں آپ نے فرمایا میری مانو تو میری امت کو تکلیف نہ دینا، وہ ساری سختی آج مجھ پہ اکٹھی جمع کر دو. ان سے بڑا محسن کون ہے؟ معراج والی رات میں امت کو یاد رکھا. اگر احسان محبت کا سبب ہے تو پھر سب سے زیادہ محبت نبی پاک سے ہونی چاہیے کہ امت کے لیے آپ سے بڑھ کے محسن بھی. تو میری تقریر کا عنوان یہ تھا کہ اقرار رسالت کے بہت سے تقاضے، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں سارے تقاضے بیان نہیں کر سکوں گا، کوشش کروں گا کہ ایک دو تقاضوں پہ روشنی ڈالوں. صرف میں ایک تقاضا آپ کے سامنے بیان کر سکا، اور پہلا تقاضا اقرار رسالت کا یہ ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو ساری دنیا سے بڑھ کے محبت کرنی چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ عقل کے عین مطابق ہے کہ محبت کے جو تینوں سبب ہیں وہ تین کے تین سبب نبی پاک کے وجود میں موجود ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.